الحمد لله الذي كتب الآثار ونسخ الآجال والقلوب عنده مفضية والسر عنده علانية الحلال ما أحل والحرام ما حرم والدين ما شرع والأمر ما قضى الخلق خلقه والعبد عبده وهو الله الرؤوف الرحيم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من صان نفسه في شهر رمضان لم يشرب فيه مسكرا لم يعمل فيه خطيئا لم يقذ فيه مؤمنا ببهتان زوجه الله كل ليلة 100 حورا وبنى له قصر لو أن الدنيا كلها وضعت فيه لكانت كمربة عنز في الدنيا أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. میرے محترم بھائی اور دوستو، ابو سفیان اور اخنس بن شریق حرم کی حد کے اوپر کھڑے ہوئے، بیت اللہ حرم کی حد. دور سے ایک ہرن کو دیکھا بھاگا ہوا آ رہا ہے اور اس کے پیچھے بھیڑیا چڑھا ہوا آ رہا ہے. ہرن دوڑتا دوڑتا حدود حرم کے قریب پہنچا تو بھیڑیا نے جمپ کیا اور اس کو پکڑنے کی پوزیشن میں آیا. ہرن کے اگلے 2 پاؤں حرم کی حدود میں آ گئے تو بھیڑیا نے اپنے پاؤں ایسے سکیڑ لیے یوں اور یوں پیچھے ہوا. اللہ اکبر. ابو سفیان کہنے لگا واہ عجبا، اوئی عجیب، یہ بھیڑیوں کو بھی پتا ہے کہ یہ حدود حرم ہے. تو ایک دم بھیڑی ایسے سیدھا ہوا کہ اعجب من ذالک، بھیڑیے کو اللہ نے زبان دی. انہوں نے کہا اور اس سے زیادہ عجیب بات یہ ہے کہ اللہ کا حبیب تمہیں جنت کی طرف بلا رہا ہے، تم جہنم کی طرف جا رہے. ابو سفیان کہنے لگے اخنس بن شریق سے، اوئے کسی کو بتانا نہیں تو سارے کلمہ پڑ جائیں گے. جنہیں بھیڑیوں نے جانا کہ یہ اللہ کے حبیب ہیں، ہے بے جان نے جانا کہ یہ اللہ کے حبیب ہیں. آپ کی مجلس گرم تھی، ایک بدو گزرا، کہنے لگا یہ کس کی مجلس؟ کہا گا یہ وہ ہے جو کہتے ہیں میں نبی ہوں. اچھا. وہ واپس آیا. عرب جاہلیت میں گو کھاتے تھے، یہاں بھی گوہ کہتے ہیں، ایک جانور ہوتا ہے چھپکلی کے برابر، گوئی کہتے ہیں. عربی میں ضب کہتے ہیں. گو شکار کر کے کھاتے. وہ شکار کر کے لائے ہوا تھا، اس کو رسی سے کھولا، وہ کہنے لگا تو ہے جو کہتا ہے میں اللہ کا نبی ہوں؟ آپ نے کہا میں ہوں. تو اس نے گوہ کو آگے پھینکا، وہ مردہ. کہنے لگا لا اومن حتی یومن ھذا الضب، جب تک یہ گوہ کلمہ تیرا نہ پڑھے میں تیرا کلمہ نہیں پڑھوں گا. اور ایسے کھڑا ہو کہ مرا ہوا تو انسان بھی نہیں بولتا، جانور کہاں سے بولے گا؟ تو ایسے بڑے اکڑ کے کھڑا ہوا اور وہ ایسے گو یوں پڑی ہوئی. آئے جس کی پکار پہ مردوں نے لبیک کہا، اس کی پکار پہ امت کو لبیک کہنا بھول گیا ہے. آپ نے اس کو یوں دیکھا، یا ضب، اے گو. وہ تو ایسے مری پڑی تھی، اس نے پہلے سے آنکھیں کھولی، پھر یوں گردن اٹھائی، پھر اپنے اگلے ہاتھوں پر یوں کھڑی ہو گئی، یوں اتنا سینہ اٹھا لیا. ایک سب مجمع پہ ایک دم سناٹا چھا گیا اور اس نے زور سے کہا لبیک وسعدیک یا زین من وافا یوم القیامہ. میں حاضر، میں حاضر، میرے بھاگ جاگ اٹھے، میں تو آج بڑے نصیبوں والی ہوں کہ آپ نے مجھے پکارا. حاضر یا رسول اللہ. اور جو آپ کو نام دیا، جو نام دیا کمال کر دیا. یا زین من وافا یوم القیامہ. ہے قیامت کا دن بڑا خوفناک ہے
قیامت کا دن بڑا ہولناک ہے، قیامت کا دن بڑا ہیبتناک ہے، پر یا رسول اللہ جب آپ وہاں ہوں گے تو آپ کی برکت سے وہ دن بھی خوبصورت ہو جائے گا۔ ہائے ہائے ہائے، ارے اس گوہ جتنا ایمان لے آؤ تو میرے دیس کو عزت مل جائے گی۔ آپ نے کہا بدو سے، ہاں بھائی اب کیا کہتے ہو؟ کہتے اب تو بھائی تیرا کلمہ پڑھتا ہوں۔ مردہ گوہ جس کے پکار پہ لبیک کہتی تھی، آج زندہ امت پورا قرآن الماریوں میں رکھ دیا صرف مردوں کے لیے کہ مردوں کے لیے پڑھ دو، فال نکال لو، ختم دلوا دو، بس ساری میرے نبی کی سیرت کتابوں میں رکھ کے الماریوں کو تالے لگا دیے۔ ہے کوئی مری کے بازار میں میرے نبی کی زندگی کی جھلک؟ کسی تاجر میں، کسی زمیندار میں، کسی جوان میں، کسی بوڑھے میں، کسی معاشرے میں، کسی گاؤں میں، کسی شہر میں، کسی دفتر میں، کسی گھر میں ہے کوئی جھلک؟ ہاں، جب کبھی آشنائی تھی تو بڑے عزت تھی اس امت کی، جب کبھی اللہ رسول سے دوستی تھی، آئے ہائے ہائے ہائے، ان کی فریاد پہ عرش کانپ اٹھتے تھے۔ آج معصوم بچے ذبح ہو رہے ہیں، دروازے بند ہیں کہ اللہ رسول سے دوستی کا رشتہ توڑ دیا۔ جب کبھی تھی تو بڑی اعلیٰ تھی، کبھی ہم بھی تم میں بھی چاہت تھی، کبھی ہم بھی تم میں بھی راحت تھی، کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ اسلام کا ایک حکم اس وقت متوجہ ہے جس کا نام ہے الصوم، روزہ۔ اسلام دو چیزیں ہیں، عبادات، معاملات، اخلاقیات۔ عبادات بڑی مختصر، نماز 5 وقت، روزہ 30 دن، زکوٰۃ مالداروں پر، حج مالداروں پر، ذکر و تلاوت، عبادت ختم، عبادت کا چارٹ ختم، عبادت کا انڈیکس فل ہو گیا۔ لیکن اخلاق، معاملات، جتنے انسان ہیں اتنے ہی احکام ہیں، جتنے حالات ہیں اتنے ہی احکام ہیں، جتنے پیشے ہیں اتنے ہی احکام ہیں۔ بارش کے قطروں کی طرح احکام ہیں معاملات میں، معاشرت میں، اخلاق میں، کمائی میں، گھر میں، دفتر میں، دکان میں، زراعت میں، سیاست میں،